بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ترجمہ: اللہ فرماتا ہے خبردار، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں ان پر کوئی خوف کوئی غم نہیں ہوگا۔ آج ہم حاضر ہیں فخر الاولیاء شہزادے غریب نواز حضرت شیخ فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر ہم حاضر ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ، ہم حضرت کے آستانے پر حاضر ہیں، حضرت شیخ فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر حاضر ہیں۔ یہ حضرت شیخ محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے لڑکے ہیں۔ آپ نے حلال روزی کی خاطر کھیتی باڑی کی، یہاں پر کھیتی باڑی فرمائی۔ ایک پیغام بس یہ دیا جاتا ہے کہ حلال روزی کھائیں، پانچوں ٹائم کی نماز پڑھیں، جتنا ہو سکے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نمازی بنائیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو تو اس کو نماز کی تربیت دی جائے، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مار کر کے نماز پڑھائی جائے۔ 10 سال میں مارنے کا حکم دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن آج پورے ہندوستان میں مشکل ہی ہے کوئی نماز کی خاطر مارتا ہو۔ پورے ہندوستان میں 30 کروڑ کی آبادی میں 30 بندے ملنا بہت مشکل بات ہے جو نماز کی خاطر اپنے بچوں کو مارتے ہیں۔ اور یہ الگ بات ہے کہ دوسرے کاموں کے اوپر تو مار دیں گے، دنیاوی کاموں پر مار دیں گے، بچے کو اسکول نہیں جانے پر مار دیں گے یا اور کسی بات پر مار دیں گے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ تو نماز قضا کرنے پر نہیں ماریں گے، جبکہ 10 سال میں نماز فرض نہیں ہے، نماز بالغ ہونے کے بعد فرض ہوتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالغ ہونے سے پہلے ہی نماز کا حکم تاکیداً دیا کہ مار کر نماز پڑھاؤ، کہ بالغ ہونے کے بعد کی کوئی نماز قضا نہ ہو۔ آج ایک حدیث سنا دی جاتی ہے کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے۔ اب اس حدیث کو سنانے کے بعد مقرر بے نمازیوں کو جنتی بنانے لگ جاتا ہے اور نمازیوں کو جہنمی بنانے لگتا ہے، نام لے کر کے کہ فلانے جہنم میں جائیں گے۔ ارے تجھے کیا معلوم کون جہنم میں جائے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے کسی فرقے کا نام نہیں لیا۔ اب جو نماز قضا کرتا ہے ان کو کیسے جنتی بنا دیتا ہے یہ آدمی؟ جبکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ دوسری حدیث ہے الجفاء کل الجفاء والکفر والنفاق۔ من سمع منادی اللہ ینادی الی الصلاۃ فلا یجیبہ۔ ظلم پر ظلم ہے، کفر ہے اور نفاق ہے جو مؤذن کی آواز کو سنے اور نماز پڑھنے کے لیے حاضر نہ ہو۔ یعنی ظلم پر ظلم ہے، کفر ہے اور نفاق ہے جو مؤذن کی آواز سنے نماز پڑھنے کے لیے حاضر نہ ہو، اس کو جنتی بناتا ہے۔ ایک حدیث پڑھنے کے بعد کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں، تو یہ بے نمازی کو جنتی بناتا ہے۔ یہ مقرر 50,000 تقریر کا لینے والا، 40,000 لینے والا، نماز قضا کرنے والا اور ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہننے والا۔ جبکہ حدیث ہے بخاری شریف آپ پڑھیں ما جاء اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ جو کپڑا پاجامہ ما جاء اسفل من الکعبین من الازار فی النار، ازار کپڑا یعنی پاجامہ ہو، کپڑا ہو، لنگی ہو، وہ اگر ٹخنوں سے نیچے ہو تو حدیث میں فی النار وہ آگ کے اندر ہے۔ ما جاء اسفل من الکعبین من الازار فی النار۔ اب یہ لوگ نئے نئے شوشے چھوڑتے ہیں کہ اگر گھمنڈ سے پہنا تو حرام ہے۔ ارے کہاں سے یہ لوگ باتیں نکال کے لاتے ہیں؟ حدیث میں صاف ہے کہ جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو وہ آگ میں ہے۔ اب وہ کیا ہے، گھمنڈ سے پہنے یا بغیر گھمنڈ سے پہنے؟ ہاں، یہ نہیں ہے حدیث میں کہ صاحب گھمنڈ سے پہنے گا تو ایسا ہے اور گھمنڈ سے نہیں پہنے گا تو ایسا۔ حدیث میں نہیں، حدیث میں صاف ہے کہ جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو وہ آگ کے اندر ہے۔ ما جاء اسفل من الکعبین من الازار فی النار۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کپڑا خود بخود نیچے ہو جاتا تھا، لنگی،
تو وہ اس حکم سے مستثنا ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، لیکن باقی کسی بھی صحابہ نے پھر نیچے نہیں پہنا، اس مقصد سے کہ ہمارے دل میں گھمنڈ نہیں ہے تو ہم نیچے پہن سکتے ہیں۔ کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے، کسی تابعین سے ثابت نہیں ہے، چاروں اماموں سے ثابت نہیں ہے، نہ جتنے بھی ولی ہیں کسی سے ثابت نہیں، سب نے سنتوں پر عمل کیا اور کروایا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اس لیے آپ سے اپیل کی جاتی ہے آج سرواڑ سے کہ ہر مسجد میں قرآن کا ترجمہ سنیں اور ہفتے میں ایک بار تفسیر سنیں۔ آخری حج میں اللہ کے رسول نے فرمایا دو چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑوں گا، ایک قرآن، ایک میری عطرت یعنی اہل بیت علیہم السلام۔ فرمایا ان دونوں کو اگر مضبوط تھام لیا تو پھر کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ یعنی مضبوط تھامنے کا مطلب ہے کہ قرآن کا ترجمہ پڑھیں، اس پر عمل کریں، قرآن کو سمجھیں، تفسیر پڑھیں۔ آج پورے ہندوستان میں کتنی جگہ تفسیر ہو رہی ہے اور کتنی جگہ مولویوں کی کتابیں پڑھی جا رہی ہیں۔ بس میری یہی آخری پیغام ہے کہ بھوپال میں جو 4 کتابیں پڑھنے کا رواج ہے ہر مسجد میں، اور میرٹھ میں، غازی آباد میں، دلی میں، یہ 4 کتابوں کی جگہ ایک کتاب قرآن کریم ہر مسجد میں پڑھو ترجمے کے ساتھ، صبح شام وہ تفسیر سناؤ۔ جیسے بھوپال میں تفسیریں لوگ سناتے ہیں علماء کرام، تو یہ لوگ سنتے نہیں ہیں، لوگ بڑے تعجب کی بات ہے۔ وہ جو 4 کتابیں دنیا میں کسی ایک عالم نے لکھ دی ہیں، چلو ٹھیک ہے ہم نے مان لیا وہ کتابیں ٹھیک ہیں، لیکن وہ 4 کتابیں کہ اتنی افضل ہو گئیں کہ قرآن کو ایک سائڈ کر کے ان 4 کتابوں کو صبح شام سنایا گیا ہے بھوپال کے اندر، فجر بعد عصر بعد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو قرآن کب سناؤ گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ میرے ہر ایک سے اپیل ہے کہ ہر مسجد میں قرآن کا ترجمہ روزانہ سناؤ 10 منٹ، اور ہفتے میں ایک بار تفسیر سناؤ۔